यार इंसान कौन है? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो, वो इंसान अक्लमंद है, वो इंसान होशियार है, वो इंसान चालाक है। इंशाअल्लाह मौत को कसरत से याद करेंगे। इंशाअल्लाह दिन में कितने मरतबा याद करेंगे? हम लोग तो मौत को कभी याद नहीं करते। इतने लोग कहते हैं भाई हमारे जमाती वाले भाई घूमते हैं, गश्त लगाते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, हमारे उलमा दीन की दावत देते हैं, लोगों को मौत से डराते हैं कि मौत से डरो, मौत पीछे खड़ी है। कितना आदमी कहते हैं हम नहीं डरते मौत से, जब आएगा देखा। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पे गठरी लेके जा रहा था, गठरी लेके जा रहा था, मजदूर आदमी था बेचारा। सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा थोड़ा सा आ गया ना, तो ठोकर लगी बेचारे को, बस्ती के करीब में ठोकर लगी जमीन पे, तो गठरी लेके गिर गया, चोट लग गई। चोट लगी ना पाँव पे, तो कहा कि यार अल्लाह क्या जिंदगी दी तूने, बोला मेहनत ना करूं तो खाना ना मिले, मौत को भेज दे हम मर जाएंगे, बोला मौत को भेज दे हम मर जाएंगे। एक मन चला था बस्ती का, वहीं पेड़ के पास बैठा हुआ था लड़का, अंधेरा था ये, तो बोला ये मौत मांग रहा। अच्छा अभी बताते हैं। एक काली चादर ये लड़का ओढ़ा, वो तो बैठा हुआ था ये था, अब उसके आगे आकर खा गया। बोला कैसा? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत से तो यहाँ क्या कर लिया है? बोला अभी तुम दुआ के अल्लाह मौत को भेजो। बोला नहीं मुंह से निकल गया, ये कठनी की गई जल्दी उठाने के लिए देर तक कोई हम लेके चले जाते हैं। और कुर्बान जाओ, छोड़ दो हर गुनाह को तुम, छोड़ दो हर गुनाह को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, आज है हम यहाँ कल हो के नहीं, आज है हम यहाँ कल हो के नहीं, जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं, छोड़ दो हर गुनाह को तुम। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूं इंशाल्लाह कबूलियत की घड़ी। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? माशाल्लाह सारे लोग बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हाथों को गिराइए, ये मेरी बात नहीं है, एक बात याद रखना, ये मेरी बात नहीं है, ये किन की बात है? वजह कायनात की बात है, और वजह कायनात की बात है, सैयदुल मुरसलीन की बात है, खत्मुल अंबिया की बात है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात की बात है। ये जमीन फट सकती है, आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। ये मस्जिद का जलसा है, इस मस्जिद को देखा मैंने, थोड़ी देर के लिए मेरे आंख नम हो गए, इस मस्जिद को मैंने देखा। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, हाफिज मुख्तार साहब, ये लड़का, ये नौजवान, क्या नाम था? अकबर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़के ने आज की तारीख लेने के लिए बड़ी मशक्कत की है। मैं आपके यहाँ आया ना, आज मेरा जलसा बारसोई में था, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, उस जलसे को मैंने कैंसिल किया। इस लड़के के खुलूस, अभी चन्नी में था मैं, वहीं पर इन्होंने डेट लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कुर्बानी इस बच्चे की, जद्दोजहद, इनका इखलास, इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी मोहब्बत, इनकी खुलूस को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मेरा नरम हो गया। इस लड़के को एक डेट देनी चाहिए, तारीख देनी चाहिए। बड़ी क्या कहते हैं मेहनत लगन के साथ ये जलसा करना चाह रहा है। इन्होंने मस्जिद का तज़किरा किया, हज़रत छोटी सी मस्जिद हमारे गाँव में है, अल्लाह अकबर के छोटा सा टोला है, बहुत गरीब लोग तुम लोग। हमने कहा कि बेटा जल्दी छुटा ना करो, मस्जिद तो गरीब लोग ही बनाते हैं, जरा सुभान अल्लाह बोलो। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, इस लड़के को ये डेट दी गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस डेट में उलमा इकराम हमारे तशरीफ लाए, आप यहाँ पर जमा हुए हैं। इस मस्जिद को एक झलक मैंने देखा, ऐसा मालूम हो रहा है कि न जाने कितनी पुरानी मस्जिद है ये। कुर्बान जाओ
میرے بھائیوں میرا گھر پختہ کا ہو، میرا گھر خوبصورت ہو، اور محلے میں اللہ کا گھر اللہ اکبر کبیرہ جس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئے ہیں، جس کی دیواریں گرنے والی ہو، اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ۔ بتائیے ہمیں ضد دیتا ہے کہ میرا گھر پختہ کا ہو، میرا گھر پکا ٹین کا ہو، میرا گھر البیسٹر کا ہو، اور اللہ کا گھر کیا کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہو۔ بھائی دن گواہ دے گا بھائی، بولو بھائی۔ شیخ الحدیث مولانا منصور نعمانی صاحب 0 مائل دارالعلوم بتا رہے تھے ارلیا ضلع کا واقعہ ہے۔ کون سی بستی، 11 سال ہوئے اس واقعہ کو۔ مولانا منصور نعمانی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کون بستی کا نام لیتے مجھے ذہن میں بات نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس بستی میں ایک مسجد تھی، پھوس کی مسجد تھی، پھوس کی مسجد۔ کس کی مسجد؟ پھوس کی۔ اوپر ٹین ہے۔ وہ بیچارہ مزدور آدمی تھا، 2-3 بیگھہ زمین کا مالک تھا، 4 بیٹے کا باپ، 3 بیگھہ زمین کا مالک۔ اس کے دروازے سے کچھ ہٹ کر مسجد تھی۔ وہ کیا خیال آیا اللہ کے بندے کے دل میں، چاروں بیٹے کو بٹھایا، بولا کہ بیٹو مشورہ ہے، چاروں بیٹا تو باپ سے پوچھا کہ کیسا مشورہ، کی مشورہ کرو؟ بولے کہ بیٹا یہ جو اپنی دروازے میں مسجد دیکھ رہے نا؟ بولا ہاں۔ بولا میں جب سے پیدا ہوا ایسی دیکھ رہا ہوں مسجد، بیٹا ایسے ہی دیکھتا ہوں میں اس مسجد کو، میرا دل روتا ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھر کو پکا پختہ بنا رہے، اللہ کا گھر ویسے رکھا ہوا ہے۔ اے بیٹا میرے پاس 3 بیگھہ زمین ہے، اگر تم لوگ اجازت دو تو 1 بیگھہ زمین ہم بیچ کر اللہ کا گھر بنا دے۔ ذرا سبحان اللہ بولو۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ زمین کا مالک ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ زمین کا مالک ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لے لیں، ہم لوگ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس اللہ کے بندے نے 1 بیگھہ زمین بیچا، 1 بیگھہ زمین بیچا، اس کی جتنی رقم آئی اس رقم سے اللہ کا گھر کو پختہ بنایا، اللہ کے گھر کو پختہ بنایا۔ مولانا منظور صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو مزدور آدمی تھا بیچارہ، اس کے 2 بیٹے میں پھوس کا گھر تھا، بیچارے پھوس کا گھر چھوٹا 3 سال نہیں ہوا مسجد کے بنائے ہوئے، 3 سال نہیں ہوا۔ مولانا منظور صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس بندے کو اللہ نے توفیق دی، یہ زمین بیچ کر اللہ کا گھر بنایا۔ عرش اعظم کو اللہ کو جلال آیا، اللہ نے اس کے زمین پر 4 بھیٹے میں پختہ کا مکان بنوایا، 4 بھیٹے میں پختہ کا مکان۔ اس کا 3 بیٹا سعودی چلا گیا، اس کا 3 بیٹا مولانا منظور صاحب بتا رہے تھے اس کا 3 بیٹا سعودی عرب میں ہے، اور اس بستی کے اندر مجھ سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں۔ 7 مسجد اب تک وہ بنا چکا اپنے پیسے، 7 مسجد بنا چکا وہ اب تک اپنے پیسے سے، قربان جاؤ۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے میرے بندو تم میرے گھر کو آباد کرو، ہم تمہارے گھر کو آباد کر دیں گے۔ قربان جاؤ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا اللہ کہتا ہے تم میرے راستے میں ایک خرچ کرو گے، ایک ٹکا خرچ کرو گے، اللہ کا قرآن سچا قرآن، اور قربان جاؤ اللہ کا وعدہ سچا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ میرا بندہ میرے راستے میں تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ جنت میں محل انشاءاللہ بنائیں گے آپ لوگ سب لوگ، بولے گا انشاءاللہ، بولے بنائیں گے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہے، ذو النورین کا خطاب ملا، اللہ کے نبی نے یہ کہ باتیں دی کہ 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا، 2 بیٹیوں کا نکاح دیا، بولو بھائی ذو النورین کا خطاب ملا۔ یہ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اور سنو میرے بچوں سنو، وہ جنت میں جو اللہ عالی شان محل بنائے گا آپ کے لیے گھر بنائے گا تو کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے نہیں، ملائکہ بنائیں گے نہیں، حور و غلمان نہیں، کون؟ علماء نے نقطہ نکالا ہے وہ جنت میں جو گھر بنائے گا اللہ اپنے بندے کے لیے، وہ گھر فرشتوں سے نہیں بنائے گا، اللہ ملائکہ سے نہیں بنائے گا، حور و غلمان سے نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ وہ گھر اپنے بندے کا خود اپنے ہاتھوں سے بنائے گا۔ سبحان اللہ، بولے تو الحمدللہ۔ اب بتاؤ، غور کرو میرے بچوں نوجوانوں، جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔
وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا. مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ, بڑے بڑے. میں نے پہلے کہا تھا مجمع کم ہے لیکن مجمع کے اندر میں دم ہے. اب مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سخی ہیں, سب فیاض لوگ بیٹھے ہیں, دل والے لوگ بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست یہاں پر بیٹھے اس مجمع کے اندر میں. اپنے ماں باپ کے نام پر دے گا دوہرا ثواب ملے گا کہ جب تک یہ مسجد اس دھرتی پر قائم رہے گی آپ چندہ دے کر مر جاؤ گے اور قربان جاؤ میرے بھائیو. اپنے نام سے دو گے تو قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ماں باپ کے نام پر دو گے اللہ قیامت تک ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور حشر کے میدان میں اللہ گناہوں کو معاف فرما کر جو جنت والی شان آپ کے لیے محل اللہ نے بنایا ہے, اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے, اس محل کی چابی آپ کے ہاتھوں میں اللہ عطا فرمائے گا. فرمائے گا میرا بندہ, میرا دنیا میں تم نے میرا گھر بنایا تھا, میں نے تمہارا گھر بنا کر ریڈی کر دیا ہے, اس گھر کے اندر میں داخل ہو جاؤ. الحمدللہ ہے کوئی پہلا نوجوان 10,000 روپے یا 5,000 روپے دینے والا, پہلا نوجوان اپنی ماں کے نام باپ کے نام پر اس مسجد کو بنانا ہے, چھت ڈھلائی کرنی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس نوجوان کے لیے میں 5 دعا کروں گا اس مجلس کے اندر میں سارے لوگ آمین کہیں گے, میں دعا کروں گا. الحمدللہ آپ سب دعا کریں گے, چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ دعا کرے گا. قبولیت کی گھڑی ہے انشاءاللہ. یہ دعا اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ. وہ دعا قبول ہوگی, رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ دعا قبول ہوگی. پہلا کوئی نوجوان, چاہے ایک نوجوان 10,000 روپے والا, ایک نوجوان 5,000 روپے والا, کوئی نوجوان ہے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے پہلا قدم اپنے